يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته وَبِرَحْمَتِهِ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ چلیں جی یہاں سے اس کی تھوڑی سی رک گئی تھی، کوئی بات نہیں، آگے چلتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورہ آراف کی آیت نمبر 97 سے 108 تک ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افا امینہ، حمزہ جو ہے وہ استفہامیہ ہے، سوال کے لیے کیا، فامین پس یا پھر، امینہ نڈر ہو گئے، بے باک ہو گئے، بے خوف ہو گئے۔ امن میں آنا بھی اس کا مصدر ہوتا ہے۔ آمنا یؤمن ایمانن، ایمانن مصدر سے، آمنا جو ہے آمینہ کا مطلب ہے بے خوف ہو گئے، فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے یہ۔ اہل القریٰ بستیوں والے، ان اس سے کہ یاتیہم آئے ان کے پاس، اتا یاتی اتیان ہوتا ہے آنا، ان مصدریہ ہے، یاتیہ جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اور ان کی وجہ سے اس کا ترجمہ یوں نہیں ہوتا کہ وہ آج جاتے ہیں یا آئیں گے، بلکہ ان نے اس کو مصدر میں لے گیا، ٹھیک ہے، اس لیے اسے ان مصدریہ کہتے ہیں۔ ان یاتیہم کہ آ جائے ان کے پاس، بأسنا ہمارا عذاب، بأسن کل بھی ہم نے پڑھا تھا، اس وقت اس کا میننگ تھا بیماریاں، تکلیفیں، اور یہاں پہ اس کا مطلب ہے عذاب۔ بیاتن رات کے وقت، وہم اور یہاں پہ اور نہیں ہے، اس کا مطلب یہ واو حالیہ ہے، اس حالت میں ہم کہ وہ نائمون وہ سوئے ہوئے ہوں۔ نوم مصدر سے، نوم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں نا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ چھوئے گی ان کو نیند اور نہ اونگ، تو اس سے نائم اسم الفاعل ہے، نائم، تو اس کی جمع ہے نائمون، سوئے ہوئے، وہم نائمون اور وہ سوئے ہوئے۔ اب امینہ اور کیا نڈر ہو گئے، پھر امینہ امن میں آ گئے، بے خوف ہو گئے، یعنی انہیں کوئی ڈر نہیں ہے، اپنے آپ کو پر امن سمجھتے ہیں۔ کون؟ اہل القریٰ بستیوں والے، قریۃ ان کی جمع قریٰ۔ ان یاتیہم کہ آ جائے ان کے پاس، اسی طرح ان مصدریہ، یاتیہ اتا یاتی سے، باسنا ہمارا عذاب، ضحن دن چڑھے، ضحیٰ کا وقت جو ہوتا ہے، نماز بھی پڑھی جاتی ہے نا، ضحیٰ کی نماز کہتے ہیں پڑھے، تو چاشت کی نماز کو ضحیٰ کی نماز بھی کہا جاتا ہے، وہ جو 10 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، دن چڑھے گا۔ وہم یلعبون اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوں، یلعبون فعل مضارع ہے، صیغہ جمع مذکر غائب ہے، لعب یلعب، لعب اس کا مصدر ہے کھیلنا، یلعب کی جمع یلعبون وہ کھیل رہے ہوں، اس حال میں ان کے پاس عذاب آئے۔ افا امینو اب اسی کی جمع آ گئی،
پہلے تھا افا آمینہ، واحد کا صیغہ تھا، اب افا آمینو، کیا نڈر ہو گئے، یعنی سب کا مفہوم اس میں آ گیا، کیا وہ سب نڈر ہو گئے ہیں مکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے، فلا یأمن، تو نہیں نڈر ہوتے، مکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے، الا القوم الخاسرون، مگر وہ قوم جو خسارہ پانے والے، مگر وہ لوگ جو خسارہ پانے والے ہیں، خاسر کی جمع خاسرون، اولم یہدی للذین، اور کیا نہیں رہنمائی کی، ہدا یہدی ہدایت، ہدایت دینا، ہدا اس نے ہدایت دی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، لم کی وجہ سے اس کا یا ڈراپ ہے، اولم یہدی، اور کیا نہیں ہدایت دی یا رہنمائی کی، للذین ان لوگوں کی، یرثونا جو وارث بنتے ہیں، وارثہ یارثو وراثت وارث بننا، یرثونا جمع کا صیغہ ہے، جو وارث بنتے ہیں، الارض زمین کے، من بعدی اس کے بعد، اہلیہا اس کے رہنے والوں کی، یعنی بریکٹ میں کیا لکھا ہے، ہلاکت کے بعد، یعنی زمین کے وارث جو لوگ بعد میں بنے پچھلے لوگوں کی ہلاکت کے بعد، من بعدی اہلیہا اس کے رہنے والوں کی ہلاکت کے بعد، اللہ یہ کہ اگر، نشاء ہم چاہیں، اسب نہ ہوں ہم پہنچائیں انہیں، یا ہم سزا دیں انہیں، یا ہم پکڑیں انہیں، اصابہ یصیبو، اصابت ان کا مطلب ہوتا ہے سزا دینا یا پکڑنا، اسبنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم سزا دیں ہم ان کو، بذنوبہم ان کے گناہوں کی، ذنب ان کی جمع ذنوب، ونتبعو اور ہم مہر لگا دیں، تابع یتبعو ہوتا ہے مہر لگا دے، تابع اس نے مہر لگا دی، یتبعو وہ مہر لگا دیتا ہے، تبعن مہر لگانا، ونتبعو اور ہم مہر لگا دیں، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، قلب ان کی جمع قلوب، فہم لا یسمعون پس وہ نہ سن سکتے ہوں، سمع یسمع سمع سننا، یسمعون جمع کا صیغہ ہے، اور لا نہیں کا، لا یسمعون تو وہ نہ سنیں، تلک القری یہ بستیاں ہیں، نقصو ہم بیان کرتے ہیں، قصہ یقصو، قصن بھی ہوتا ہے اور قصصن بھی ہوتا ہے، قصص النبیین جیسے نبیوں کے قصے، چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی ملتی ہیں، تو اسی سے یہ لفظ ہے، نقصو ہم بیان کرتے ہیں، نون میں ہم، نحن، وہی یتین کا نون ہے یہ، تو مضارع کے ساتھ چار آپ کو بتایا کرتی ہوں، الف تا یا نون، الف مین میں، تا مین تم، یا مین وہ، نون مین ہم، نقصو ہم بیان کرتے ہیں، علیکا آپ پر، من انبائہا ان کی خبریں، نبا ان کی جمع انباء، ہا ان کی، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جاءتہم آئے ان کے پاس، جاء یجیء مجیء آنا، رسولہم ان کے رسول، رسول ان کی جمع رسل، ہم ان کے، بالبینات ساتھ واضح دلائل کے، ساتھ روشن نشانیوں کے، بینات ان کی جمع بینات، فما کانوا پس نہ ہوئے وہ، لیؤمنوا کہ وہ ایمان لاتے، لام تعلیل تاکہ وہ ایمان لاتے، بما اس پر جو، کذبو وہ جھٹلا چکے تھے، کذب یکذب تکذیب، اور ایمان کا تھا، لیؤمنوا اس کا ماضی ہوتا ہے آمنا وہ ایمان لایا، یؤمن وہ ایمان لاتا ہے، ایمان ایمان لانا، بما کذبوا اس پر جسے وہ جھٹلا چکے تھے، من قبل اس سے پہلے، کذالک اسی طرح، یتبع وہی لفظ پھر آ گیا، مہر لگا دیتا ہے، فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، وہ مہر لگا دیتا ہے، کون، اللہ اللہ، علی قلوب الکافرین کافروں کے دلوں پر، کافر کی جمع کافرین، قلوب قلب،
قلب ان کی جمع. وما وجدنا اور نہیں ہم نے پایا، وجدہ یجدو وجدان پانا، وجدنا ہم نے پایا، لأکثرہم ان کے اکثر کے لیے، من احد کوئی عہد، وَإِن وجدنا اور بے شک ہم نے پایا، اکثرہم ان میں سے اکثر کو، لفاسقین یقیناً فاسق نافرمان، فاسق کی جمع فاسقین، فسق مصدر سے ہے یہ. ثم بعثنا پھر ہم نے بھیجا، من بعدہم ان کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کو، بآیاتنا اپنی آیات کے ساتھ، الی فرعون کی طرف. بعثنا جو ہے یہ بعثا یبعث بعثن، بعثت کا لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا. بعثا اس نے بھیجا، یبعث وہ بھیجتا ہے، مضارع ہو گیا، اور بعثن اس کا مصدر ہے. تو بعثنا فعل ماضی ہی ہے، بعثا سے بعثنا ہم نے بھیجا، بعثا اس نے بھیجا، بعثا بعثا بعثو بعثت بعثتا جن کو فعل ماضی کی گردان آتی ہے تو وہ پڑھتے ہوئے جب جائیں گے بعثنا ہم نے بھیجا. من بعدہم ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا اپنی آیات کے ساتھ، الی فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا تو انہوں نے ظلم کیا، ظلم یظلم ظلم کرنا، فظلموا انہوں نے ظلم کیا، فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب، بہا ان کے ساتھ، فانظر پس دیکھ فعل امر ہے، نظر ینظر نظر سے امر کا صیغہ، فانظر پس دیکھ، کیفا کس طرح، کانا ہوا عاقبۃ المفسدین انجام فساد کرنے والوں کا، مفسد کی جمع مفسدین فساد کرنے والے. وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا فرعون اے فرعون، انی بے شک میں رسول ہوں، من رب العالمین تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، حقیق میں قائم ہوں، حق مصدر سے حقیق میں قائم ہوں، الا اس پر، ان یہ کہ، لا اقول نہیں میں کہتا، قال یقول قول سے، اقول میں کہتا، لا کی وجہ سے نصب میں چلا گیا، علی اللہ اللہ پر، الا الحق مگر حق، قد جئتکم یقیناً میں لایا ہوں تمہارے پاس، وہی جاء یجیء سے، جئتو میں لایا ہوں تمہارے پاس، ببینۃ واضح دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. فارسل تو بھیج دے، ارسل یرسل ارسال سے امر کا صیغہ، ارسل بھیج دو، معیہ میرے ساتھ، بنی اسرائیل کو، یہ بنینا ہے ایکچولی، ابن کی جمع بنین، تو اس کا چونکہ یہ مرکب اضافی ہے تو اس کا آخری نون ڈراپ ہو گیا، تو بنینا سے بنی رہ گیا، بنی اسرائیل اسرائیل کے بچے، اسرائیل کے بیٹے، اولاد اسرائیل. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. قالا اس نے کہا یعنی فرعون نے، ان کنتا اگر ہے تو، جئتا تو لایا، وہی جاء یجیء سے، جئتا تا تو لایا، بآیتن کوئی نشانی، فاتی تو لے آ، بہا اس کو، ان کنتا اگر ہے تو، من الصادقین سچوں میں سے، صدق مصدر سے، صادق اسم الفاعل ہے، اس کی جمع صادقین. فالقا تو ڈال دیا اس نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، القا یلقی القاء ڈالنا، القا اس نے ڈالا، یلقی وہ ڈالتا ہے، القاء مصدر ہے ڈالنا، تو ڈال دیا اس نے، عصاہ اپنی لاٹھی کو، اپنے عصا کو، فائزہ تو اسی وقت اچانک، تب ہیا وہ، ہیا کی ضمیر کس کے لیے، لاٹھی کے لیے، ثوبان اسدہا تھی، مبین بڑا واضح، اس لاٹھی کا ایک بہت واضح اسدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا. ونزع اور اس نے نکالا، اس نے کھینچا، نزع ینزع نزع کھینچنا ہوتا ہے، نزع کا عالم میں نے بتایا تھا نا، جیسے موت کے وقت جو عالم ہوتا ہے اسے نزع کا عالم کہا جاتا ہے، کیونکہ جان بھی کھینچ کے نکالی جاتی ہے. ونزع یدہ اور اس نے نکالا اپنا ہاتھ،
فائزہ تو اچانک، ہیا وہ بیضاء سفید تھا، بیضا انڈے کو بھی کہتے ہیں، وہ بھی سفید ہوتا ہے، قرطاس ابیض سفید کاغذ کو کہا جاتا ہے، للناظرین دیکھنے والوں کے لیے، ناظر نظرہ ہوتا ہے اس نے دیکھا، نظرن اس کا مصدر ہوتا ہے، نظرن مصدر سے ناظر دیکھنے والا، اور اس کی جمع ناظرین، یہ تو بہت سنتے رہتے ہیں، ناظرین ناظرین دیکھنے والوں، تو للناظرین دیکھنے والوں کے لیے۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ افا امین اہل القری، تو کیا نڈر ہو گئے ہیں بستیوں والے اس سے کہ آ جائے ان کے پاس ہمارا عذاب بیاتن رات کو، وہم نائمون اور وہ سوئے ہوئے ہوں۔ پیچھے سے بات چل رہی تھی کہ کس کس طرح سے ان قوموں پہ عذاب آئے، اب تک پیچھے تقریباً 5 پیغمبروں کے واقعات جو ہیں عذاب کے گزر چکے ہیں، اور 4 رکوعوں میں 5 پیغمبروں کے واقعات گزرے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو کیا یہ بستیوں والے بے فکر ہو گئے ہیں، نڈر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ پڑے جس وقت وہ سوئے ہوئے ہوں، اور کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آئے، ضحن وہم یلعبون جس وقت وہ اپنے کھیلوں میں مشغول ہوں۔ افا امین مکر اللہ، کیا پس وہ اللہ کی اس پکڑ سے بے فکر ہو گئے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی پکڑ سے بے فکر تو وہی ہوتی ہے جو خسارہ پانے والے ہوتے ہیں، جن کی شامت ہی آ گئی ہو، ان کے علاوہ کوئی بے فکر نہیں ہوتا اللہ کی پکڑ سے۔ ان آیات میں اللہ نے پہلے تو یہ بیان فرمایا کہ ایمان و تقوی ایسی چیز ہے، جیسے پچھلی کل جو ہم نے آیتیں پڑھی تھی، کہ جس بستی کے لوگ اسے اپنا لیں تو ان پر اللہ آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، یعنی ان پر آسمان سے بارشیں برستی ہیں، زمین اس سے سیراب ہوتی ہے، پھر خوب پیداوار ہوتی ہے، خوشحالی آتی ہے، ہر طرف دولت کی اور رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو جھٹلاتا ہے اور کفر کا رستہ اختیار کرتا ہے، پھر ان قوموں پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ پھر یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس گھڑی میں دن کو یا رات کو عذاب آ جائے اور ہنستی کھیلتی بستیوں کو اللہ تعالیٰ کھنڈر بنا کے رکھ دے، اس لیے کہ اللہ کی ان تدبیروں سے کسی بھی شخص کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اس بے خوفی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خاسرون، یہ لوگ پھر خسارے کے سوا انہیں کچھ نہیں ملتا۔ اولم یہد للذین، اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد، یہ جو واقعات تھے، یہ بات، ان واقعات نے یہ بات نہیں ان کو بتا دی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالیں؟ یعنی یہ جو پچھلے واقعات گزرے ہیں، ان واقعات سے ان کو یہ پتہ نہیں چل گیا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ان کے گناہوں کے سبب ان کو ہلاک کر دیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں اور پھر وہ سن نہ سکیں؟ فہم لا یسمعون، کیا ان کو اولم یہدی للذین، ان کی رہنمائی نہیں کی؟ مطلب یہ ہے کیا ان لوگوں کو یہ بات نہیں بتا دی ان واقعات نے؟ ان کو نہیں پتا چل گیا اس بات کا؟ تلک القری، ان بستیوں کے کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، نقص علیک من انبائها، ان کی خبروں میں سے کچھ قصے ہم ان کے آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور ان سب کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے، پھر جس چیز کو انہوں نے شروع میں جھوٹا کہہ دیا، یہ بات نہ ہوئی کہ پھر وہ اس کو مان لیتے۔ یعنی رسولوں کے ذریعے سے جب تک اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قوم کی حجت تمام نہیں کر دی، تب تک ایک تو اللہ کا عذاب نہیں آیا، جیسا کہ ایک اور جگہ پہ بھی آتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا،
جب تک ہم رسول نہیں بھیج دیتے عذاب نازل نہیں کرتے. تو یہ جتنی بستیاں ہیں ان کے پاس جاءتہم رسلہم، ان کے پاس پہلے تو رسول آئے. پھر یہ کہ جن لوگوں کے پاس رسول آئے ان لوگوں نے شروع میں اگر ان کو جھٹلا دیا تو پھر اس کے بعد ایسا نہ ہوا کہ وہ بعد میں اس کو مان لیتے. یعنی اس کی ایک تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک دفعہ جب انہوں نے جھٹلا دیا تو پھر اللہ نے ان کے ایمان لانے کی توفیق ہی ان سے چھین لی، اور شاید آگے اسی کو پھر مہر لگانا بھی کہا گیا ہے، کذالک یطبع اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں پر. وما وجدنا لأکثرهم من احد وإن وجدنا اکثرهم لفاسقین، اور نہیں ہم نے پایا ان کے اکثر کے لیے کوئی عہد، اور بے شک ہم نے پایا ان میں اکثر کو یقیناً فاسق. اس سے بعض تو کہتے ہیں کہ اس عہد سے مراد عہد الست ہے جو اللہ نے عالم ارواح میں لیا تھا، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جو عذاب ٹالنے کے لیے پیغمبروں سے جو عہد وہ کرتے تھے. بہرحال عہد کوئی بھی ہو، عام عہد ہو یا وہ ایک خاص عہد ہو، یہ نافرمانی اور فسق ہی کہلاتی ہے. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو. اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا جو اب سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ تقریباً 7-8 رکوعوں پر مشتمل تھا. موسیٰ علیہ السلام کے واقعات آئیں گے. جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پچھلے 5 پیغمبروں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے مختصراً کیا، 4 رکوعوں میں 5 پیغمبروں کے واقعات سنا دیے، لیکن اگلے 7-8 رکوعوں میں ایک پیغمبر کے واقعات بتائے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک تو جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو صورتیں ہیں نا جس میں یہ انبیاء کے واقعات ہیں، جیسے یہ سورہ اعراف کی بات ہے، اس میں یہ بالکل ہجرت کے قریب ہے، یعنی جب ہجرت ہونے والی ہے اس وقت یہ صورتیں نازل ہوئی. ابھی تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطب تھے وہ اہل مکہ ہی تھے. اب آپ کا واسطہ جس سے پڑھنے والا تھا مدینہ جا کے وہ یہود تھے، اور یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے رسول بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجیں، اور وہی پچھلی امت مسلمہ تھی، اور اب ان سے یہ چیز لے کر، یعنی یہ امامت لے کر مسلمانوں کو دی جانے والی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو یہ ساری باتیں، ساری خبریں، سارے واقعات اللہ تعالیٰ تفصیل سے کیوں بتا رہا ہے کہ ان کو پتہ ہو، کیونکہ اب ان کا واسطہ پڑھنے والا ہے ان لوگوں سے جو کہ اہل کتاب ہیں، اہل علم ہیں، ٹھیک ہے، اور براہ راست یہود مدینہ تک یہ دعوت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ براہ راست ان تک پہنچنے والی ہے. لہذا ضروری تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مدینہ پہنچنے سے پہلے یہود سے بات چیت کرنے کے لیے ذہنی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی پوری طرح تیار ہو جائیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے واقعات بہت تفصیل کے ساتھ یہاں بیان کیے گئے. آگے یہاں سے آیت نمبر 103 سے اس قصہ شروع ہو رہا ہے. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. فظلموا بها، تو انہوں نے ظلم کیا ان کے ساتھ، پھر دیکھ کیسے ہوا انجام فساد کرنے والوں کا. وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بے شک میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. حقیق، میں اس پر قائم ہوں، الا اللہ اقول علی اللہ الا الحق، کہ حق کے سوا کوئی بات اللہ سے منسوب نہ کروں. فرعون کے لیے حضرت موسیٰ کوئی اجنبی آدمی نہیں تھے، آپ اس کے ساتھ ہی شاہی محل میں پلے بھرے تھے. اچھا، ایک تو پہلے یہ آپ کو بات بتا دوں کہ فرعون جو ہے نا، یہ کسی ایک شخص کا نام نہیں تھا،
جس طرح سے عراق کے جو بادشاہ ہوتے تھے انہیں نمرود کہا جاتا تھا، اسی طرح مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جو فرعون بادشاہ تھا وہ اس فرعون کا باپ تھا جو اب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تھا، اور اسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی حیثیت سے پالا تھا، یعنی اس فرعون کے باپ نے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے جب آپ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہایا اور وہ صندوق فرعون کے محل کے پاس ساحل پر سے گزر رہا تھا تو محل کے ملازمین اسے اٹھا کر محل میں لے گئے۔ فرعون کو پتہ چلا تو اس نے سمجھا یہ کوئی اسرائیلی بچہ ہے، وہ قتل کر دیا کرتا تھا نا ان کے بچوں کو، تو اس نے چاہا کہ وہ اسے بھی قتل کر دے، مگر اس کی بیوی نے اسے یہ بات کہہ کے روکا کہ اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دے رکھی، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ قرۃ عین لی ولک سورہ قصص میں آتا ہے کہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ تو لہٰذا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ بعد میں اس کے ہاں بھی ایک بیٹا پھر پیدا ہوا۔ اچھا، یہ میں نے ویسے دیکھا ہے، آپ نے بھی شاید کہیں آبزرو کیا ہو، جب کسی کی اولاد نہیں ہوتی اور وہ کسی کی اولاد کو پال لیتا ہے، بیٹا بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود بھی اس کو اولاد دیتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں ان کے ساتھ بھی ایسے ہوا، فرعون کو بھی اللہ نے بیٹا دے دیا۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کا وہ بیٹا تقریباً ہم عمر تھے، دونوں اکٹھے محل میں پلے بڑے تھے۔ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام ان سے تھوڑے بڑے تھے اور حقیقی بھائیوں جیسی ان میں محبت تھی۔ حضرت موسیٰ کی حیثیت بڑے بھائی جیسی تھی۔ فرعون جو باپ تھا ان کا جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنی زندگی ہی میں اپنا اقتدار اپنے بیٹے کو سونپ دیا، وہی بیٹا جو حضرت موسیٰ کا ہم عمر تھا۔ چنانچہ جس فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، یہ وہی شخص تھا جس کے ساتھ آپ شاہی محل میں پلے بڑے تھے۔ ابھی کچھ ہی برس پہلے کی بات تھی، شاہی محل چھوڑ کر مصر سے وہ مدین چلے گئے، اور پھر جب مدین سے واپس آئے تو آپ کو راستے میں اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا، اور اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرعون کے پاس بھیجا۔ اس پس منظر میں فرعون کے ساتھ آپ کا بات کرنے کا جو ایک انداز ہے ایک عام آدمی جیسا نہیں ہے۔ آپ نے بڑے واضح اور بے باک انداز میں فرعون کو مخاطب کیا اور کہا دیکھو یہ میرا منصب نہیں اور یہ بات میرے شایان شان نہیں کہ میں تم سے کوئی لایانی اور جھوٹی بات کروں۔ قد جئتکم، میں لایا ہوں تمہارے پاس ببینۃ، ایک روشن دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فارسل معی بنی اسرائیل، تو بھیج دو میرے ساتھ بنی اسرائیل۔ اس نے کہا اگر تو لایا ہے کوئی نشانی تو لے آ اسے، یعنی دکھا نشانی کون سی لے کے آیا ہے۔ فاتی بہا ان کنت من الصادقین، فالقا، تو ڈال دیا اس نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، عصاہ، اپنا عصا، فائزہ، تو اچانک وہ ثعبان مبین، واضح استہا بن گیا، اور نکالا اپنا ہاتھ تو اچانک وہ سفید تھا دیکھنے والوں کے لیے۔ یہ دو معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دکھائے، ید بیضا اور سفید ہاتھ کا سفید ہو جانا اور عصا کا سام بن جانا، یہ دو معجزات۔ اچھا، ابھی جو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فارسل معی بنی اسرائیل، تو یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ حضرت موسیٰ کی بعثت کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھے یہ لوگ مصر میں غلامانہ زندگی گزار رہے تھے، بلکہ فرعونوں کی طرف سے آئے دن ان پر طرح طرح کے مظالم بٹھائے جاتے تھے اور ان سے بہت بے بہا کام لیا جاتا تھا بنی اسرائیل سے۔ تو اللہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا تو کہا کہ وہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائیں اور واپس فلسطین لے کر آئیں، یہ ان کو منصب سونپا گیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ بڑے واضح انداز میں مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو۔ اب فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہارے پاس کوئی نشانی ہے کہ تم واقعی رسول ہو اللہ کے، کوئی معجزہ ہے، ہمیشہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں یہی لوگوں کے آئے دن کے مطالبات ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ وہ واقعات سنا کے آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہر رسول کے ساتھ یہی ہوا، ہمیشہ ان سے یہی کہا گیا، ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا ان کنت من الصادقین۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا، آپ سے اگر یہ کہا جا رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی کہا گیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو القا عصا، وہی عصا، وہی لاٹھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آگے آئیں گے یہ واقعات
کہ جب آپ مدین سے آ رہے تھے تو راستے میں اللہ نے پوچھا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے۔ تو پوچھا تو اس سے کیا کرتا ہے؟ کہا میں اس سے سارے کام گنوا دیے، یہ بھی کرتا ہوں، میں تکیہ بھی بناتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اس کو پھینک دے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو فوراً پھینک دیا۔ جب پھینکا تو وہ سانپ بن گیا۔ جب سانپ بن گیا اللہ نے فرمایا اس کو اٹھا لے۔ اب ڈرنے لگے۔ اب دیکھیں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیسے کیسے امتحانوں میں ڈالا کہ جب وہ فائدے کی چیز ہے وہ اپنے فائدے گنوا رہے ہیں، میں اس کو تکیہ بھی بناتا ہوں، میں اسے پتے بھی جھاڑتا ہوں، میں اسے جانوروں کو بھی ہانکتا ہوں، میں اسے اپنی حفاظت، اللہ نے کہا اس کو پھینک دے۔ یہ ہوتا ہے فوراً عمل کرنا، فوراً پھینک دیا۔ یہ نہیں کہا یا اللہ میں تو یہ بتا رہا تھا میرے اس کام کی ہے، لیکن جب پھینک دیا اب وہ بن گئی سانپ، اب وہ نقصان کی چیز ہے، تو میں اس کو اٹھا لے تو اٹھا لیا۔ یہ ہے اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کا طریقہ۔ جب کوئی پتہ چلا، اب جیسے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، جب پتہ چلا کہ یہ حکم مل گیا، یہ کرنا ہے، بس پھر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی کیا کہے گا، مجھے نقصان کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا۔ جب اللہ کی کتاب میں کوئی بات آ گئی، بس اب ہم بھی انشاءاللہ اس سے یہی سبق لیں گے کہ ہم نے بھی ایسے اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا ہے۔ ہم نے نہیں دیکھنا ہمارا فائدہ کیا ہے، ہمارا نقصان کیا ہے، بس جب اللہ نے کوئی کام کہہ دیا کر لو اسے کر لیں، جب کہا رک جاؤ تو رک جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بنائے اور اپنی کتاب پہ عمل کرنے والا بنائے۔ ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك